اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمر قیمور نائجیریا کے شمال میں اسٹیٹ کانگو کے گاؤں مو کا رہنے والا تھا۔ وہ دینی مسیح کا وسط و مبلغ اور بڑا مغرور پادری تھا۔ اکثر قرآن کریم اور دین اسلام کا مذاق اڑایا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ چند عیسائیوں کی ایک جماعت کے سامنے وعظ و نصیحت کر رہا تھا۔ اس نے اپنی تقریر کے دوران کہا، اگر قرآن اور دین اسلام برحق ہیں تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ مجھے زندہ میں لکھا واپس نہ کرے۔ یہ بات اس نے باپتیس کے گرجا گھر میں لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے کہی تھی۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ گرجا گھر سے تنہا نکلا۔ رستے میں اس کے گھر سے پہلے ایک چھوٹا سا پانی کا نالا تھا۔ جو ہی اس نے نالا پار کرنا چاہا، اس کا پاؤں پھسل گیا اور گر کر اسی کے اندر مر گیا۔ اگلے دن ایک اور آدمی کی موت ہو گئی جو نالے سے اس پادری کی لاش کو نکالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ لوگوں کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ پادری کی موت واقع ہو چکی ہے۔ ان کا خیال تھا کہ اس پر سکتہ طاری ہوا ہے۔ ایک ہسپتال میں لاش لے کر گئے۔ ڈاکٹرز نے بتایا کہ یہ مر چکا ہے۔ وہ دوسرے ہسپتال لے گئے۔ وہاں بھی پہلے ہسپتال کی رپورٹ کی تصدیق کی گئی، مگر عیسائیوں کو یقین نہ آیا۔ اب انہوں نے اسے عیسائی مشرق سے منسلک ہسپتال سے رجوع کیا۔ وہاں بھی پادری کی موت کی تصدیق ہوئی۔ تب جا کر لوگوں نے اس کی موت کو تسلیم کیا اور اسے عیسائیوں کے قبرستان میں دفن کر دیا۔ عمر قیمور نامی یہ پادری پہلے عیسائی تھا، پھر دار اسلام میں داخل ہو گیا اور مسلمانوں کے درمیان زندگی گزارنے لگا۔ اس کا مسلمانوں کے ساتھ میل جول اور لین دین ہوا کرتا تھا۔ اس نے اسلامی تعلیمات حاصل کی، قرآن مجید پڑھا اور اسلامی تاریخ میں واقفیت پیدا کی۔ دار اسلام میں جب اس کی مدت کچھ طویل ہو گئی تو شیطان نے اسے بہکایا، چنانچہ وہ اسلام سے مرتد ہو کر دوبارہ عیسائی بن گیا اور گرجا گھروں میں جا جا کر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف لوگوں کو ابھارنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فرمایا ہے، آپ فرما دیجئے کہ ذرا زمین میں چلو پھرو، پھر دیکھ لو کہ تکذیب کرنے والوں کا کیا انجام ہوا۔ یہ آیت سورہ نام کی ہے۔ ایک دوسری جگہ ارشاد ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، لیکن دراصل وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں مگر سمجھتے نہیں۔ یہ آیت سورہ بقرہ کی ہے۔ مزید ارشاد ہے، وہ تو اپنی تدبیریں کر رہے تھے اور اللہ اپنی تدبیر کر رہا تھا، اور اللہ سب سے زیادہ مستحکم تدبیر کرنے والا ہے۔ یہ آیت سورہ انفال کی ہے۔ اس حادثے کے بعد 4 بستیوں کے باشندگان نے اسلام قبول کیا۔ وہ 4 بستیاں یہ ہیں: پال، ویلوا، قواتی، موب، اور یہ چاروں بستیاں ایک ہی صوبے کانگو میں واقع ہیں۔ بے شک اس واقعے میں ایک بہت زیادہ سبق آموز نصیحت ہے، اور وہ یہی ہے کہ ایک مسلمان کو دعا کرنی چاہیے کہ اس کا خاتمہ بالخیر ہو، کیونکہ شیطان ہر وقت انسان کو بہکانے میں لگا رہتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کا خاتمہ بالخیر کرے، آمین۔